السلام علیکم پاکستان اور پاکستان سے بہر رہنے والے تمام پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فاروق نواز بھٹی، اور آج میں خاص طور پر جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ نہ صرف ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، انسانی زندگیوں کو کے حوالے سے جو زندگیاں بچانے والی ادویات ہیں ان میں بھی جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اور اس وقت ملک کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے سے بھی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اشرافیہ پاکستان کی، میں ساری اشرافیہ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے، تو لوگوں کے اندر جو ہے وہ غربت، بے روزگاری کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ جو پی ٹی آئی کا احتجاج ہوا اس دوران بھی اگر آپ دیکھیں تو جو مور اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، جو دروازے بیچ رہا ہے، تو یہ عمران خان کی محبت سے زیادہ جو غربت اور بے روزگاری ہے، جو مڈل کلاس کو ختم کیا گیا ہے تیزی کے ساتھ اس پوری اشرافیہ نے، اور اس میں یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں نہ صرف ذمہ دار ہیں۔ پاکستان اگر اس نہج پر پہنچا ہے تو وہ ایک دن میں نہیں پہنچا، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ لوگ اگر جو ہے وہ نکل آئے تو کس طرح جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے وہ واپس بھیجیں گے، ان کی جو امیدیں ہیں ان پر جو ہے وہ مزید پانی پھر جائے گا۔ اور یہ جو کہہ رہے تھے بمپر کراپ ہوئی ہے جی ہماری، بہت زیادہ جو ہے وہ گندم کی فصل بہتر ہوئی ہے، تو گندم کی قیمتوں میں ابھی سے اضافہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور اسمگلنگ جو ہے وہ بھی جاری و ساری ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ آنے والے دنوں میں، جو میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں اپنے پروگراموں میں، کہ جو فوڈ اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ حالات تیزی سے جو ہیں وہ نہ صرف جو ہے وہ خراب ہوں گے، بلکہ فوڈ اینڈ سیکیورٹی کا مسئلہ انسانی حوالے سے جو ہے وہ اہم ہوتا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں اگر مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو پاکستان ایک اور بحرانی کیفیت سے جو ہے وہ دوچار ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں ایک دفعہ پھر پاکستان کی تمام جو ہے پولیٹیکل ایلیٹ اور پاکستان کی اشرافیہ اور اسٹیک ہولڈر سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ مڈل کلاس کو تیزی کے ساتھ ختم کر رہے ہیں، یہ سلسلہ جاری رہا تو اس کے اثرات خدا نخواستہ جو ہے وہ ملک کے لیے اچھے نہیں ہوں گے، اور اس میں تمام ذمہ داری جو ہے وہ ان تمام طبقات پر ہوگی۔ اور پھر جب لوگ جو ہیں وہ نکلتے ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ کون چھوٹا ہے کون موٹا ہے، کس کا کس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، کون کہاں بیٹھا ہے اور اس نے کیا اپنے آپ کو سمجھا ہوا ہے۔ پھر جب لوگ نکلتے ہیں تو اس میں پھر سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو سپرنگ کے حوالے سے بات چل رہی تھی، مختلف جگہوں پر جو ہے وہ اس سے پہلے لوگ نکلے ہیں، اس سے پہلے کہ حالات اس طرف جائیں۔ میں ایک دفعہ پھر پاکستان کی اشرافیہ سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ مہنگائی اور غربت کو کم کرنے کے حوالے سے اقدامات نہ آپ نے کیے، اور اسی طرح کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہا تو آنے والے دنوں میں مشکلات جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں۔ خدا کے لیے یہ جو اپنے ارد گرد جو آپ کے مالشیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان مالشیوں کی گفتگو سننے کی بجائے تھوڑا سا عام لوگوں کے بارے میں اگر آپ نے جاننا ہے تو گلیوں میں جائیں، کسانوں اور مزدوروں کے پاس جائیں، وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی کس طرح کی حالت زار ہے۔ اور ایک واقعہ میں ضرور یہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک خاتون جو ہے وہ کہیں اور نہیں، میں شہر اقتدار اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، کہ جناح سپر میں وہ جو ہے وہ کھڑی تھی اور اس نے کہا جی کہ مجھے ادویات کے لیے پیسے چاہیے، تو ایک صاحب نے کہا کہ جی یہ 100 روپیہ میں دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی 100 سے تو جو ہے وہ میڈیسن ہی نہیں آتی، تو اس نے کہا یہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے۔ تو ساتھ ہی اس کا یہ کہنا تھا کہ جناب آپ تو 5 کروڑ کی لینڈ کروزر میں آئے ہیں، 5-5 ہزار کے نوٹ آپ نے نکالے ہوئے ہیں، تو میرے لیے جو ہے وہ ادویات نہیں ہیں۔ خدا نہ کرے کہ اس طرح کے حالات ہوں، اور پھر بڑے بڑے جو آپ کے بڑی بڑی کروزروں پہ اور بڑے بڑے اشرافیہ پر بیٹھے ہوئے جو ان کے جتنے نو دولتیے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ حشر ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے، میں ایک دفعہ پھر پاکستان کی اشرافیہ جس میں تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ یہ جو ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہے اس کو واپس
جو ہے وہ کروایا جائے۔ اور اگر آپ اتنے ہی جو ہے وہ انصاف کے اور آپ کو اتنا ہی آئین کی وفاداری کے حوالے سے ہے تو میں ایک دفعہ پھر یہ کہوں گا جناب چیئرمین نیب سے، جناب خاص طور پر چیف جسٹس آف پاکستان سے، کہ جناب اس وقت کے جتنے کردار تھے القادر ٹرسٹ میں، اس میں خاص طور پر جو ایک اہم کردار ہے وہ ہے لینڈ مافیا ڈان ملک ریاض، کہ لینڈ مافیا ڈان ملک ریاض کو کب نیب جو ہے وہ بٹھاتی ہے، کیونکہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں تو جناب ایور گرین ہوں، تو ایور گرین کو تو آج تک کسی نے نہیں پکڑا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایور گرین اس طرح کی جتنے ATMs ہیں وہ جو ہر حکومت کے ساتھ نتھی ہو جاتے ہیں، وہ اور کتنا اس قوم کا خون جو ہے وہ نچوڑیں گے۔ اور میں نے پھر کہا کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، آپ حالات کے اس تناظر کو نہیں دیکھ رہے کہ مسئلہ جو ہے وہ غربت ہے، وہ بے روزگاری ہے، تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔